السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب آپ کس کام میں مصروف رہتے ہیں؟ بار بار زیارت کو جی چاہتا ہے مگر ملاقات سے محرومی ہی رہتی ہے۔ ارے بھائی، میری مصروفیات کا اندازہ تو میرے لباس اور وضاحت سے ہو ہی جاتا ہے۔ میں اس وقت سیدی درسگاہ علم مرکز جامعہ عربیہ سراج العلوم میں دین اصلاح تربیتی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں سرشار ہوں تاکہ امت مسلمہ ان لوگوں کو دین سے آگاہ کراؤں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں۔ میں بھی ایک بات سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ کافی عرصہ سے میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آج ملک کے گوشہ گوشہ میں مدارس عربیہ تعلیم کی طرف رواں دواں ہیں، تو کیا ماضی میں بھی اسلامی مدارس اور ان کے قائم کردہ اکابرین نے دینی اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے کوئی قربانی دی ہے یا نہیں؟ داستان میں لمبی چلتی ہے، اچھا غور سے سنو اور سمجھو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ ان مدارس عربیہ اور ان کے قائم کردہ علماء کرام نے ایسے نازک دور میں کی جب انگریز سامراج ہندوستان کے سینے پر اپنے تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر چکا تھا۔ اسلام اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے ہندوستان کے گوشوں گوشوں میں انہیں زہریلے اور مضر اثرات کے طوفان اٹھا رکھا تھا۔ کہیں عیسائیت کی تبلیغ ہوتی تھی تو کہیں آریہ سماج کا بچن لینا تھا دکھائی دیتا تھا، کہیں شرک و بدعت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان سب فتنوں کا واحد مقصد تھا کہ ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو جائے انگریز کے ظلم و ستم سے۔ اس دور میں جبکہ دین اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے اور ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ چکا تھا، ٹھیک اسی وقت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین امین اور جانثار میدان میں کود پڑے اور اے فتنہ کا منہ توڑ جواب دے کر ظلم و ستم کی زنجیروں کو توڑ کر مسلمانوں کو انہیں حقیقی مذہب کی طرف لانے کے لیے جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کا جال بچھایا۔ آپ دیکھتے ہیں آج جو قال اللہ قال الرسول بلند ہے اور ظلم قدا کفر میں ایمان عقل کی شمع عیدار روشن ہے۔ ایسا مدارس عربیہ اور ان کے قائم کردہ اکابرین کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ مولوی صاحب، کیا ان مدارس عربیہ نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بھی کوئی کردار ادا کیا ہے، یا ان مدارس کے فرزندان توحید نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس کو داری کی حیثیت حاصل ہو؟ ارے بھائی، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد جب انگریزوں نے انڈیا پر مکمل تسلط جما لیتا قوم ویش 3 بار اور بالخصوص 1857 کی جنگ آزادی میں اس قدر خونی ڈرامہ کھیلا گیا جن کے تصور سے آج بھی رکھٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہندو مورخ میوارام گپتا نے لکھا ہے کہ ایک اندازہ کے مطابق 1857 کی جنگ میں کم بیش 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی اور مسجدی خیمے زیادہ تر بڑے بڑے علماء کرام دانشان قوم تھے۔ اس وقت میں گرچہ آزادی کا نعرہ بھی جرم تھا، لیکن مسلمانوں کے علماء علماء کرام نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی اس بات تک جاری رکھا، جس کا نتیجہ آگے چل کر 15 اگست 1947 کو سدھا قربانیوں کے بعد گلشن ہند کو آزادی کی بہار نصیب ہوئی اور ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا جو آج بھی انہیں آزادی کی گنوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ لہذا اس مدارس اسلامیہ کے فرزندان توحید کے خون کا رنگ ہے جو آج ہندوستان آزادی کی صورت میں روشن ہے۔ واقعی مولوی صاحب، آپ نے تو میری آنکھیں کھول ڈالی۔ ہم تو اپنی دینی اداروں اور اپنی اکابرین کی قربانیوں کو بھلائے بیٹھے تھے، حالانکہ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے کیسوے برہم کو۔ اے اہل جنوب بتلائیں گے، اے اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔
अच्छा मौलवी साहब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।